آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، عید قربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، میں ہوں آپ کا اپنا عبدالعزیز ایاز لودھی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو ملتان شریف آنے سے پہلے انفارمیشن کیا تھا کہ وہاں ہم جا کے آپ کو عید کا پیغام دیں گے، تو انشاءاللہ ہم عید کا پیغام سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو انفارمیشن دیتا جاؤں کہ ہم اس وقت ملتان شریف میں ہیں اور ہم اس وقت پیر سید شاہ رکن عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ حاضر ہیں، جیسے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس کے کچھ کلپس بنا لیے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس دربار کے جو ہے مختصر کلپ سے دکھایا بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے اس پیغام کی طرف جو ہم نے عید کے لیے لینا ہے۔ جی ناظرین، آپ سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ عید آنے والی ہے۔ عید کا معنی جو ہے وہ خوشی بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم خود تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسائے جو غریب ہیں، جو اپنے بچوں کی خوشیاں جو ہے وہ تنہا نہیں کر سکتے، تو اس بار میں آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنے چلا ہوں کہ ہم خوشیاں منائیں۔ اچھی بات ہے خوشی منانا، لیکن اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، جس سے ہم چاہتے ہیں کہ عید کے دن ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھی گاڑی ہمارے پاس ہو، اور مطلب کہ اچھے سے انجوائے کریں اور خوشیاں منائیں۔ جس سے ہمیں چاہیے کہ اپنے تھوڑے سے پیسے دے کر غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں، تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں منا لیں۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ قربانی کا موسم ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد جو اس کا مادہ ہوتا ہے، جو فضلہ ہوتا ہے، اس کو ہم گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس آلودگی کو جو حکومت پاکستان کے یا حکومت پنجاب کے نمائندے ہوتے ہیں، جس آلودگی کو لیتے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سپرد کریں اور اپنے پاکستان کو صاف رکھیں، اپنی گلی محلے کو، اپنے شہر کو صاف رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے انہیں اگلے سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قربانی کی ایک فضیلت چلتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قربانی کرے اور جس جانور کی قربانی کرے گا، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی دی جائے گی۔ تو احباب، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم جون سا جانور بھی قربانی کر رہے ہیں، نہ جانو اس کے کتنے بال ہوں گے، کتنے زیادہ بال ہوں گے، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، تو کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے عبدالعزیز ایاز لودھی کو